بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت دا کروڑ مرتبہ شکر ہے اس مالک کائنات نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ تانوں کثرت مال دی ہرس نے تباہ کر دیتا حتیٰ کہ تسی قبراں تک پہنچ گئے۔ چونکہ اللہ رب العزت مخلوق دا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے جدو بندے نے بنایا ہے اس نے مہربانی فرمائی کہ دی ہدایت لئی اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے، اور ساڑھے تے خصوصی کرم ہی ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا جنہوں نے اس زندگی گزارنے دا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ تو جنہوں لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مرضی اور منشاء دے مطابق یہ چار گھڑیاں گزار لیاں، وہ شخص کامیاب و کامران ہو گئے۔ جنہوں نے اپنی مرضی دے نالے چار گھڑیاں گزاریاں وہ ناکام ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر کہ لوگوں تو انہوں کس چیز نے تباہ کر دیتا؟ کثرت مال دے ہرس نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان بھی عجیب ہے کہ اگر یہ کول سونے دی ایک وادی ہوئے، وادی سمجھ دے ہو کہ ایک طرف بھی پہاڑ ہے دوسرے پاس سے بھی پہاڑ ہے، ایک جو درمیانی خلا ہے اس میں وادی آکھیا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر بندے کو ایک وادی سونے دی پوری ہوئے تو خواہش کرے گا ایک وادی اور ہو جائے، اور اس خواہش نے اس نے تباہ کر دیتا۔ اس لیے تباہ کر دیتا کہ یہ چیز فتنہ فساد ہے۔ دو چیزاں قرآن نے بیان کی دیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تہاڈا مال اور اولاد یہ تہاڈے لیے آزمائش ہے۔ یہ فائدہ بھی دین والی یہ چیزاں نے، یہ نقصان بھی دین والی چیز ہے، آزمائش ہے یہ چیز۔ اگر تو اس دے نال دل لگا بیٹھا اور دنیا آن دے نال متکبر ہو گیا، ذہن فرعونیت آ گئی، تو پھر کی ہو گیا؟ دنیا نے اس نے تباہ کر دی۔ اور اگر اس نے اللہ دے راستے لگا دیتا پھر دنیا نے اس نے تباہ نہ کیتا، یہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ لیکن اکثر جو ہویا
اکثر لوگوں نے دنیا نے تباہ کر دی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دوست ہیں بندے دے اس دنیا دے اندر، اور 3 دوستاں جو ایک دوست مال ہے. جدو فوت ہوندہ ہے اسے وقت مال دی دوستی ختم، وہ کسی اور دے نام منتقل ہو گیا. زمین ہے، کوٹھیاں نے، جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہوئے گا، جس طرح آخری سا ختم ہویا وہ اس دے نام تو کسی اور دے نام منتقل ہو گیا. اے دوستی تھے ختم. فرمایا دوئی دوستی ہے کہ دنیا دے دوست نے انہاں کچھ لوگ جنہیں مخلص ہیں وہ جنازہ پڑھ دینے اور قبرستان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نال چلے جاندے نے. بعض لوگ تھوڑی جی مٹی بھی قبر تے پا دیندے نے، لیکن اتھو واپس آ گئے، انہاں دی دوستی بھی ختم. تیسرا فرمایا نیک عمل ہے وہ انسان دے نال جاندہ ہے، ان دی یہ دوستی جو ہے وہ ختم نہ ہونے والی ہے. اس لیے 3 چیزاں فرمائیاں کہ دنیا چینیت نہ ہو رہا ہے. یا تو دوستی دنیا دی ہے کہ لوگاں دے نال تعلقات ہیں، دوستی ہے، لیکن یہ دوستی بھی کتنے تک کام آئی؟ قبر اندر نہ گئے، مال پہلے چھوڑ گیا، دوست قبر دی حد تک گئے، چھوڑ کے آگے. تیسرا نیک عمل ہاں، اور یہ وہ چیز ہاں کہ قرآن نے ایک اور مقام کے بیان فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ، کہ معاشر دا دن ہوئے گا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دوڑ جائے گا. کیوں دوڑے گا؟ نیکی نہیں دے گا، سکا بھائی نہیں دے گا. قرآن آکرے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ بھی نیکی نہیں دیں گی، دوڑ جان گے. وَصَاحِبَاتِهِ وَبَنِيهِ، بیٹی اور بیٹا بھی نیکی نہیں دیں گے، دوڑ جان گے. یہ دنیا دے سب تو قریب ترین رشتے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیتے کہ معاشر دے دن دوڑ جان گے. جنہ دی خاطر بندہ دین نہیں سوچدا، کئی مقام ایسے آن گے کہ رشتہ داری دے اندر دین کو خراب کر دے گا، رشتہ داری کو پال لے گا. کئی مقام انسان دی زندگی جیسے ازمائش دے آن گے کہ مال و متان وہ اگے رکھے گا، دین کو پیچھے رکھے گا. یہی تو ازمائش ہے جو قرآن نے بیان فرمائی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں مال اور اولاد تو اٹلی آزمائش ہے. تو کتنے خوش نصیب ایسے بھی ہوئے جنہوں نے اللہ نے بڑا مال دیتا. حضرت سلیمان علیہ السلام روح زمین دے بادشاہ، اور صرف بادشاہی آپ دی انسانہ تک نہیں ہے، جنت بھی حکومت ہے، پرندہ تے بھی حکومت ہے، ہوا تے بھی حکومت ہے. جدے آنکھیں چل دی ہوا جت روک دے نہیں چل دی. لیکن اس کے باوجود اس دنیا نے آپ کا کچھ بھی نہیں خراب کیتا، کیونکہ دل نہیں تھے لگایا. آپ نے پتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ عرضی ہے، معلومتا. لیکن اس کے متبادل جتنی فرعون ہے تو جس طرح دنیا آئی تو اس نے نال ہی خدائی کا دعویٰ کر دیتا، انا ربکم الاعلی. اللہ رب العزت نے اسی لیے باتیں پہلے ہی بیان کی تھیاں کہ یہ چیزیں نقصان والیاں نے، یہ آزمائش والیاں نے، یہ فائدے والیاں نے. تو کثرت مال والا ہر لمحہ اور بڑھان دے چکر اچ کی ہوندہ اخیری سمجھ نہیں ہوندی، قرآن دے قبر تے پہنچتا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک بندے نے سفر اتنال ملایا تو اس نے ایک روٹی پکڑا دیتی کہ یار جس سے بھوک لگے گی نا تو بیٹھ کے کھا لیں گے. ایک جگہ تے ریسٹ ہوئی، آپ نے آرام فرمایا، اس نے بھوک لگی، اس نے روٹی آپ کھا لی. اٹھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چل دے رہے سفر. ایک مقام تے آئے تو آپ اس نے فرمان لگے یار روٹی کھا لئیے. اس نے کہا جی روٹی تو پتہ نہیں کون کھا گیا. آپ نے فرمایا چلو خیر ہے. آپ ایک جگہ تے پہنچے تو آپ نے کسی نے سونا دے دیتا. آپ نے ڈیریاں کی تھیں 2، پھر ایک ڈیری اور چ بنائی. آپ اس نے فرمان لگے بھی ایک ڈیری تیری ہو گئی، ایک میری ہو گئی سونے دی. ایک جس نے روٹی کھا دی وہ دی ہو گئی. اس نے کہا جی میں کھا دی ہے.
یہ پوزیشن ہی طبعی طور تے ایسی ہا کہ وہ ہرس و لالچ دے چکر بندہ چلتا جاندہ ہے کہ بھی ہور ہو جائے یہ قرآن نے جو مرض ہے پہلے بیان کر دی، لیکن نال ایک بات اور بھی کیتی، چونکہ تقسیم اللہ دی بڑی انوکھی ہے۔ پوری دنیا چیک کرو، کسی نے مال زیادہ دیتا، کسی نے حسن و جمال زیادہ دیتا، کسی نے صحت عطا فرمائی، کسی نے عقل زیادہ دی، کسی نے علم دی دولت زیادہ دیتی، تو نعمتاں بے شمار ہیں۔ تو یہ تقسیم بھی اللہ دی انوکھی ہے جڑی ساڈی سمجھ نہیں آ سکتی۔ نعمتاں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر نعمتاں اللہ کی شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، تو چونکہ نعمتاں انہوں دی حد کوئی نہیں ہے، تو تقسیم بھی نرالی ہے۔ آپ چیک کر لو گے کتنے امیر ترین لوگ ہوں گے، روٹی نہیں نصیب ہوئی۔ میں نے ایک بندہ ملیا، میں اپنی بات کرنا، اس نے میں نے آکھا دعا کرو اللہ میں روٹی دے وے۔ تھوڑا جب میں حیران ہویا کہ میں کی جناب گل کر رہے ہو، انہوں نے کہا سچی بات کر رہے ہیں، 10 مربع زمین ہے میرے کو، فیکٹریاں ہیں، میں نے پتہ بھی نہیں پیسے کتنے ہیں، لیکن اللہ نے میرے کو روٹی لے کے صحت اللہ نے لے نہیں میں کھا سکتا روٹی۔ تسی یہ دعا کرو جنہیں مزدور دوپہری کدوریاں کھول کے، کسی نے پیاز، کسی نے ساگ، کسی نے گوڑ رکھیا ہوندہ ہے، اور کھول کے کھاندر اللہ میں نے اہو جی دے دے۔ کہ بات صحیح کر رہا ہے کہ جدو مالک دا نظام ہے سب کچھ دے کے بھی یہ لینا چاہے، کسی دی جرت نہیں ہے کہ پھر روک سکے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں سارا دن مزدوری کر دینے، 5 روٹیاں کھان گے، اور وہ بندہ جرا بڑا لین لاڈو حیران ہوئے گا یارے کھا رہے ہیں ہوندہ بھی کچھ نہیں۔ اصل بات دیکھو سر اللہ رب العزت نے صحت دی دولت دے دی۔ بخاری شریف دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو بعد جنہی سب تو بڑی نعمت اللہ رب العزت نے بندے نو دیتی ہے وہ صحت و تندرستی ہے۔ اور یہ تسی دیکھو گے کہ کچھ لوگ غریب ضرور ہوں گے پوری زندگی تندرست رہیں، اللہ دی عطا ہے۔ چونکہ حسد کس نو آکھیا جاندہ ہے کہ جدوں بندہ اللہ دی کسے تے نعمت دیکھئے تے آکھے کیوں رب نے دیتی ہے، یہ مطلب اصل چھوندہ ہے کہ اس نے اللہ دی تقسیم تے اعتراض کر دیتا۔ کسے کو مال و دولت زیادہ دیکھے گا تو آکھے گا کیوں دیتا، یہ بات غلط ہے۔ یہ تقسیم اللہ دی ہے، اللہ نے کسی نے مال و دولت زیادہ دے دیتا تو کسی نے خوبصورت بنا دیتا، کسی نے بدصورت بنا دیتا۔ عجیب معاملہ۔ میں پڑھ رہا ہوں تفسیر حضرت لقمان علیہ السلام، سورہ لقمان پوری ہے قرآن پاک میں۔ حضرت لقمان علیہ السلام دنا بہت ہاں لیکن خوبصورت نہیں سا۔ تو ایک آدمی چل لیا گھروں کہ میں آج حضرت لقمان دینا ملاقات کرنی، اتنا دنا آدمی ہے، چند دنائی دی گلہ سکھونا۔ جدو آیا تو اس نے دیکھو سکو تو لقمان ہے، آپ بڑے دنا ہیں، فوراں سمجھ گئے کہ میں چونکہ خوبصورت نہیں ہوں تو فوراں اس نے کہا تو لقمان ہے۔ آپ فرمان لگے اے بڑھان والے تے اعتراض کر رہے ہیں یا بڑھان والے تے؟ چپ ہو گیا، انہوں سمجھ آگئی کہ آپ دا سوال ہے بھی اللہ نے بڑھائی یا میں اپنے آپ نے بڑھایا ہے۔ تو تقسیم اللہ دی ہے، کسی نے کوئی دولت زیادہ دیتی، کسی نے کوئی زیادہ دے دیتی۔ یہ جتنیاں بھی دنیا دی نعمتاں ہیں جدو دی کثرت ہرس رکھدا ہے اور زیادہ ہرس رکھدا ہے، حدہ خراب کر دیندہ ہے، پھر کی ہے پھر تباہ ہو جانا۔ اور جو اللہ دے اس تے کدی شکر کر لوے کہ جو رب نے دیتا جس حالت رکھیا اتھے آکھے مولا تیری مہربانی تیرا شکر، پھر کی ہوئے گا، پھر انہاں نعمتاں زوال نہیں آئے گا۔ پھر قرآن دا قانون ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دے دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نہ کرو، رش کر۔ حسد ہوندہ ہے کسی کو نعمت ملے اور بندہ کہ کیوں اللہ نے دیتی، اور رشک ہے کہ یا اللہ اس نے دیتی تو میں نے بھی دے دے۔ یہ رشک جائز ہے، اگر اللہ کو تسی مانگ لو بجائے کہ آپ کو اس نے کیوں دیتی ہے، نہیں
یا اللہ اس نے دیتے تو مینوں بھی دے دے، اتنا عقل مولا کریم اس نے تو دیتا ہے، یا اللہ مینوں بھی عقل دے دے، اتنا علم اس نے دیتا مینوں بھی دے دے، تو اس سے کوئی قباحت نہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا دو بندے تے رشک کرنا اچھی بات ہے، درست ہے۔ ایک جس کو اللہ نے دنیا دی دولت دیتی ہوئے لیکن دن رات اللہ دے رستے خرچ کر رہا ہوگا، فرمایا یہ رشک جائز ہے، کیوں بھی خواہش کرے مولا مینوں بھی دے لیکن میں دن رات تیرے رستے دے خرچ کرا۔ دوسرا جس کو اللہ نے دولت علم عطا کیتی ہوئے اور دن رات لوگوں کو نیکی دی دعوت دے رہا ہوئے، دین سکھا رہا ہوئے، اس تے رشک جائز ہے کہ مولا مینوں بھی یہ دولت دے تاکہ میں بھی اس طرح کرا۔ تو یہ شعبہ جو الحاکم التکاثر والا ہے، یہ اصل چی ہے کہ جدو مال اندہ انسان کو ان فتنے فساد دے اندر پھنسا کے رکھ دیندہ ہے۔ بہت قلیل لوگ ہیں جنہیں اس فتنے تو بچ کے چلے گئے، کثیر تعداد لئے ہی حکم ہے۔ اور اگے بات جنہی اس صورت اینڈ ارشاد فرمائی، پہلی تو فرمائی کہ حتی زرتم المقابر، کہ کثرت تسی کر دے گے تے قبرہ تک پہنچ گئے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا سوف تعلمون، اللہ نے پہلے فرمایا کاش تسی جان لیندے دی حقیقت کی ہے، ثم کلا سوف تعلمون، دوبارہ آکھا کاش تسی سمجھ دے دی حقیقت کی ہاں، پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ کاش یقین دی حد تک تسی سمجھ دے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، کہ جدو تسی دوزخ کے چلے گئے پھر تو تسی یقین دی نظرہ نل ویکھ لو گے کس مال نے کس حد تک تانوں پہنچا دیتا ہے۔ ایک بندہ ہے سندا ہے، انوادے نے علم الیقین، اسی سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے اندہ تو ساڑھا اے علم الیقین ہے کہ یقیناً اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے محبوب ہیں۔ صحابہ نے حضور نے ویکھ لیا اے عین الیقین ہے، اکھی نل ویکھ لیا، اور رسول اللہ خود پیغمبر نے آپ نے جتنا اپنی نبوت یقین ہے حق الیقین ہے آخری درجہ۔ اس تے اللہ پاک فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جو نعمت اللہ نے دنیا چ دیتیاں ہیں انہیں یاد رکھنا، ایک ایک نعمت دے بارے سوال بھی ہوئے گا۔ میں پڑھی تو نہیں لیکن ایک میں عالم کو لئے بات سنی ہاں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غلیمت جو لمبا چوڑا حصہ نہ دیتا، بلکہ کی ہویا کہ آپ نے 2 مٹھی جوانیاں دیتیاں آپ نے، اور ایک صاحب نے من دے دیتا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آپ فرماندے نے میرے دل چنجھے تھوڑی جی بات آئی کہ یہ دوسرے میں ایک من جوان دا اور میرے لئے صرف 2 مٹھی، تو آپ نے کی کیتا رستے جانتے ایک مٹھ اللہ دے رستے دے دیتے اور ایک مٹھ جوان دی سیدہ فاطمہ تو زہرانو دیتی، انہیں چکی پیس کے ایک روٹی بنا دیتی۔ دوسرے دن آپ پھر ملاقات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک پتھر ہے، آپ نے سوال کیتا مولا علی شیر خدا تھے کہ 2 مٹھی جوانی کتھے لگائیاں، تو آپ جدوں دسن لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جوتی اتار کے پتھر تے کھڑے ہو کے دسے۔ آپ نے جوتی اتاری، پتھر گرم ہاں، آپ اوپر چڑھے، آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی صدقہ کی تھی، ایک مٹھی دی حضرت سیدہ کائنات نے ایک روٹی بنا دی۔ سوال بھی ختم ہو گئے، جواب بھی ختم ہو گیا، آپ تھلے اتر آئے۔ جس نے آپ نے من دیتا ہاں اس نے آکے میں تو چڑھ، اس نے بھی جوتی اتاری، جدو چڑھے آپ سوال کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ من جوادہ کتے خرچ کیتا، وہ دستے انہوں دیر ہو گئی کیونکہ زیادہ ہاں تو پیر تھنو جلنے شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ علی تھوڑی ہوئے گی تو سوال کل تھوڑے ہوں گے، یہ زیادہ نعمتیں ہوں گی تو سوال زیادہ ہوں گے۔ تو قرآن دا قانون ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تو اڈے کلو انہا نعمتہ دے بارے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت غریب مسکین لوگ امیرہ تو 500 سال پہلے جنت جانا ہے بھئی انہوں کو دنیا دی دولت نہیں ہوئے گی تو سوال ہی کوئی نہیں ہونگے. ایک روایت دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوال ہر شخص کو لوگ ہونگے. پہلا سوال ہوئے گا کہ بندے اس زندگی کس طرح گزاری تو. دوسرا سوال ہوئے گا کہ مال کتھوں کمایا پھر اگے کتھے خرچ کیتا. 3 سوال ہوں گے. چوتھا ہوئے گا کہ جوانی کس طرح گزاری. اور 5واں سوال ہوئے گا کہ جتنا اللہ رب العزت نے تینوں علم دیتا ہاں علم دے مطابق عمل کتنا کیتا. یہ سارے بڑے مشکل ہیں. حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھا ہے کہ میں بڑے بڑے جہد کیتے ریاضتاں مجاہدے کیتے عبادتاں مشکل لیکن سب تو مشکل عبادت آپ فرماندے نے علم دے مطابق عمل کرنا.